مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی صبح کے لیے جو خدا نے ہم سب کو صبح بخشی ہے، سلامت رکھا ہے، اور گزرے سال میں خدا باپ نے ہم سب کی حفاظت کی، ہم شکر کرتے ہیں۔ اور اس نئے سال کے لیے جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، نئے دن کے نئے سال کو منا رہے ہیں، ہم شکر گزاریوں کے ساتھ باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو 2 کرنتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیات میں یوں محکوم ہے: اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور وہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیج دیا، کیونکہ گناہوں کے سبب سے جو فاصلہ ہو گیا تھا، ایک رابطہ ٹوٹ گیا ہوا تھا، لیکن آج اس گناہ کو جو ہمارے درمیان تھے اور باپ کے درمیان تھے، ہمارے یسوع نے آ کر اس کا کفارہ عطا کر دیا، اور پھر ہم کیا آزاد ہیں۔ خدا نے سب چیزیں نئی کر دی۔ اب خدا نے کہا کہ وہ ہم سب نئے طور پر پیدا ہوئے ہیں، نیا جنم ملا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پیدائش اس کا 8واں باب 5 پڑھوں گی: اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑ کی چوٹیاں نظر آئیں، اور اسے 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی خشک ہو گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نوح کی جو خدا نے اسے حکم دیا تھا، کیونکہ جب گناہ دنیا کے اتنے بڑھ گئے تھے اور خدا اس لوگوں کو ختم کرنا چاہتا تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا، خدا کو انہوں نے اتنا غمگین کر دیا کہ وہ مجبور ہو گیا کہ ان لوگوں کو ختم کرے۔ تو خدا نے ان لوگوں میں صرف اس دور میں صرف نوح ہی ایک راست باز ملا تھا، اور خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تو کشتی بنا، اور وہ تقریباً 100 سال 20 تک وہ کشتی بناتا رہا۔ بہت کچھ ہوا، مطلب سب کچھ وقت کے ساتھ ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا ہوگا، وہ منادی بھی کرتا ہوگا، وہ بتاتا بھی ہوگا کہ خدا نے یہ کام کر دیا، اب سنبھل جاؤ، لیکن لوگوں نے توجہ نہیں کی، اس حکم کی فرما برداری نہیں کی، اس کلام کی جو وہ لوگوں تک یا بشارت دے رہا تھا، لیکن اس نے اس کام کو فرما برداری سے کیا۔ اور جب وقت نزدیک آیا تو خدا نے کلام کے مطابق سب کچھ، پرندوں کو، جانوروں کو، رینگنے والے جانوروں کو، سب کو، جوڑوں کو وہاں بھیجا، اور اس کشتی میں نوح تھا، اس کے 3 بیٹے اور 3 بیویاں تھیں، اور ان کی بیویاں تھیں، اور نوح تھا اور اس کی بیوی تھی، تو مطلب یہ سارے 8 لوگ تھے۔ تو جب خدا نے حکم دیا تو نوح نے اس کے مطابق کیا، فرما برداری کی، اور وہ اور اس کا پورا گھرانہ بچایا گیا۔ پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ اور جب پھر ہم نے یہ جو پڑھا ہے کلام پیدائش کا، جب وہ خدا نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تو پھر خدا نے 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو نوح کو حکم دیا کہ تو کشتی سے باہر نکل، کیونکہ زمین پہ پانی خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا۔ اسی طرح اگر جب ہم نئے طور پہ پیدا ہوئے، خدا نے پھر نئے طور پر ساری چیزیں پیدا کی، انسانوں کو، جانور، پرندے، رینگنے والے، سب جو بچ چکے تھے انہیں برکت دی، اور اسی طرح نوح تھا اور اس کے بیٹے بیٹیاں تھیں، اسی طرح وہ بڑھتے گئے، اسی طرح، کیونکہ خدا نے گناہ کے وسیلے سے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب جب کہ ہمیں خدا نے ایک نیا سال بخشا ہے، نئی زندگی دی ہے، نیا جامہ دیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے حکم کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے نا کہ وہ زبور 18:18 میں کہ وہ ہماری مصیبت کے دن جو ہم پر آ پڑے گی، خداوند کہتا ہے میں تمہیں سنبھالوں گا، میں تجھے سہارا دوں گا،
اس نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے، جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے تمہیں مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں قیمت سے خریدا ہے، پس ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح اس نے ہمیں چاند تاروں کی طرح بنایا، جیسے دانیل اس کا 12واں باب اس کی 3 میں کہ اے دانش نور فلک کی مانند چمکو گے اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہوں گے اور ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ یہ کہ جب ہم خدا میں چلیں گے، اس کے کلام کو مانیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، تب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے گا۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ کلام کے مطابق چلنا ہے، اور کلام جب میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر کلام مقدس زبور 139 اس کی بات، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپ نہیں سکتا بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہوں گے، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ جو خدا میں چلتے ہیں وہ روشن رہیں گے کیونکہ خدا انہیں روشن کرے گا۔ تو ہمیں نیا بننے کے لیے نئے طور پر پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ نئے سال نئی زندگی میں ہم ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں کلام کو لینا ہے اور کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے اور ہمارے قدموں کے لیے کیا چراغ ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں کبھی کمزور ہونا نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند زور آور خداوند ہے۔ ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہی کیا؟ خداوند تیرا خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کا خوف مان، اس کی سب راہوں پہ چلے، اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری طاقت سے اس کی بندگی کرے، اسی کو خداوند خدا مانے، کیونکہ وہی ہمارا خداوند ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم نے اور جو بھی کرنا ہے ہم نے یہ آدمیوں کے لیے نہیں کرنا، بلکہ یہ جان کر کرنا ہے کہ میں اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو خداوند قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے جائیں اور اس میں جڑ پکڑیں اور تعمیر ہوتے جائیں، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہیں اور شکر گزاری کریں۔ یہ ہے ہمارا کلام۔ ہمیں کلام یہی کہتا ہے کہ ہمیں شکر گزاری میں رہنا ہے، ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی۔ خدا کہتا ہے اسے میری اور آپ کی فکر ہے۔ اسی طرح متی 6 اس کی 34 میں ہے کہ پس کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا، آج کے لیے آج ہی کا دن کافی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا درجہ بڑا ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر رحمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ جب ہم سب اس کہ خدا کے کلام کو لے لیں گے زندگی میں صبر دے نال، شکر گزاری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو ہمارا خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، ہم سب کو اپنے ہر چیز سے مالا مال کرے گا، ہر رحمت سے، ہر برکت سے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے منہ کی باتیں ہیں جو ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرے گا۔ تو ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے اور کلام پہ چلنا ہے، تاکہ ہم سب اس میں، اس کی قدرت میں، اس کے قوت سے، اس کے جلال سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنا آپ اسے دے دیتے ہیں، تب بھی اس کا جلال ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ ہمیں صرف روح اور سچائی سے خدا کی حضوری میں آنا ہے، سچائی کے ساتھ، کیونکہ اس کی نظریں سب پر رہتی ہیں اور وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ وہ دلوں گردوں کو جاننے اور جانچنے والا باپ ہے۔ وہ ہماری ہر کمی کمزوری کو دور کرتا ہے جب ہم اس کے حضوری میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں صرف مانگنا ہے، اپنا آپ اسے دینا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اچھا مددگار دیا جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہماری شفاعت کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند کی حضوری میں رہنا ہے، کس طرح اپنے باپ
کو خوش کرنا ہے، اس کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پورے طور پر اس میں چلنا ہے تاکہ ہم اس کے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بن جائیں۔ اس لیے ہی کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکتا، وہی ہمارے دلوں میں چمکتا ہے تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جب ہم اس کلام کو لیتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تب بھی اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے بولنے سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے۔ دیکھنے والے جان جاتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو پرکھنے کی روح بخشی ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے دانوں کی طرح چلو، نادانوں کی طرح نہیں۔ تو آج ہم نے نئے سال میں قدم رکھا ہے تو نئی باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں نئی مخلوقات بنا دیا ہے، نئے طور پر چلنا ہے، نئی زندگی، پرانی ساری باتیں بھول جانی ہے، سارے گلے شکوے بیماریاں لانتے کمیاں کمزوریاں انہیں بھول جائیں، ہر چیز کو بھول جائیں، صرف اس پر توکل کریں، اس پر نظر کریں کہ آج سے میرے خدا نے کہا ہے کہ میں نیا بنا دیا تو ہمیں نئے طور پہ چلنا ہے، نئی زندگی سے۔ پرانی جو بھی ہماری عادتیں ہیں بری ہیں، عادتیں جو ہیں رحم کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، چوری کرنا، حرام کاری، جو بھی ہے ہماری کمیاں کمزوریاں، اسے یسوع کے نام سے ہم نے ختم کر دینا ہے۔ بس ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہماری راہ کی روشنی ہے۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری رہبری کرتا ہے، کیونکہ وہ رہبر خداوند خدا ہے جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بنایا ہے۔ وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہمیں ہر اچھی جگہ پہ لے جاتا ہے، وہ ہمارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے۔ آئیں آج ہم اپنی ساری کمیاں کمزوریاں اس پر رکھ دیں اور نئے طور پر نئے سال میں شامل ہو جائیں تاکہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، تاکہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ اس کلام کو لے لیں، اس قدرت کو لے لیں، یہ جو زندگی ہے اور زندگی بخشنے والا کلام ہے۔ جب ہم اس کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے پاس بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آئے ہم اپنے آپ کو اپنی ہر تکلیف سے نکال کر باہر پھینکیں، اپنی سوچوں سے، کیونکہ وہ ہماری سوچوں ہی کو خراب کر دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہماری التجاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ہم نے صرف اس پر آنکھیں لگانی ہیں تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم چھڑائے جائیں۔ یسوع کے نام سے ہم نے یہ سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین، ہالےلویا۔ خدام جی ہم شکر گزاری کے ساتھ تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باپ جی وہ بیماری ان کا پوشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے شفا دے دی ہے، آپ نے نئی زندگی دی ہے، نئے جامے دیے ہیں، نئی قوت دی ہے، نئی طاقت دی ہے باپ۔ اسی طاقت کو لیتے ہوئے ہم سب آگے بڑھتے ہیں اور خدام جی سب کے لیے دعا گو ہیں، سب کو زندگی صحت اور سلامتی اور ابدی زندگی دے یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔